بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک معجزہ تھا وہ جو آپ کا عصا تھا، وہ عصا اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ اسی عصا کے مارنے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا۔ اسی عصا کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، اور وہی عصا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب جادوگر مقابلے میں آئے تو کہا کہ اسی عصا کو پھینکو، اور وہ عصا جو ہے اژدہا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ معجزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں، اور نبی کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات، کوئی اور شخصیت، چاہے وہ ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معجزے کی طاقت عطا نہیں کرتے۔ اور وہ اس کو اس کے پاس وہ ہو سکتی ہے کہ وہ کرامت کا ظہور ہوگا۔ اچھا، معجزہ عجز سے ہے، یعنی یہ جس سے تمام لوگ عاجز ہوں، جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جیسے مختلف پیغمبروں کو معجزات عطا کیے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، کئی معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک جو ہے جو آپ کا دائمی معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، جو قرآن پاک کا۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس قوم کے اندر جو چیزیں رائج کر چکی ہوں، جو ان کی طاقت ہو یا جس کا بہت زیادہ شور شرابہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی سے متعلق ان کو معجزہ دیتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، اور عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو فصحا ہیں، ہم عرب ہیں، اور دوسرے ہمارے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں وہ عجم ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگوں کو، کہ یہ تو عجمی ہے۔ عجمی کا مطلب یہ گونگے ہیں، ان کے پاس تو زبان ہی نہیں ہے، زبان تو ہمارے پاس ہے، ہم ہیں گفتگو کے ماہر کے، اور کلام بیان میں سحر ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کو پھر ایسا ہی معجزہ عطا فرمایا، عطا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زبان تھی اس میں بڑی فصاحت تھی، بلاغت تھی۔ اور وہ جیسے میں نے ایک دفعہ آپ حضرات کے سامنے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تذکرہ کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدائش کے بعد رضاعت کے لیے جب بھیجا گیا تو قبیلہ بنو سعد میں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان کا جو تکلم تھا اس کے اندر فصاحت تھی، اور ان کے بات کرنے اندر جو ہے بلاغت تھی، تاکہ بچپن سے ہی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ حضور کی زبان میں پیدا ہو جائے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک کا عطا کیا۔ تو جو شعراء تھے، بڑے بڑے شعراء، وہ قرآن کو سن کے ہی کہتے تھے وما هو بقول شاعر، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو یعنی شعر و شاعری کو تو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو شعر و شاعری نہیں ہے۔ جیسے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لے آئے تھے، تو جب انہوں نے حضور کا کلام سنا، یعنی کلام پاک سنا، تو فوراً سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو انسانوں کا کلام نہیں، یہ تو کسی ما فوق الفطرت، یعنی کسی غیر انسان کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب کا بڑا شور شرابہ تھا، اور ہر طرف طبیب اور حکماء ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ ویسے ہی معجزہ عطا کیا کہ بھئی آپ مادر ذات جو نابینا ہوتے تھے ان کو بینائی عطا کرتے تھے، برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ تھا یہ جادوگروں کے مقابلے میں، یعنی اپنا معجزہ کے ذریعے سے ان کو عاجز قرار دینا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے دیا کس کے ذریعے سے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو کہا کہ بھئی تم اپنے عصا پھینکو۔ پوچھا پہلے تو حضرت موسیٰ سے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ بہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا فاذا القاہا، جب کہا کہ اس کو پھینک دو، تو جب اس کو پھینکا تو وہ ولا تخف، کہ فرمایا کہ ڈرو مت، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے سارے
جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی جو سانپ بنے تھے تو ان کو کھا لیا. تو جادوگر اس بات کو سمجھ گئے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز ہے. تو لہٰذا جبھی وہ اسلام بھی لے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ایسے معجزات بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جو انبیاء کے قصص ہیں ان کے اندر عبرت ہے, ان کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واللہ